فرمانے لگتی ہے کہ منزل حق کا مسافر زندگی کی پرخار وادیوں، کٹھنائیوں اور صبر آزما مرحلوں کو کامیابی اور سلامتی سے طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ سرزمین ہند و پاک میں علم حدیث کی تاریخ بہت طویل ہے۔ اس سرزمین کو من جملہ دیگر خصوصیات کی ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں میں اس خطہ کو علم حدیث کے لحاظ سے وہ مقام حاصل ہوا جس کی نظیر کسی دوسرے ملک کو بمشکل ملے۔ یہاں کے مدارس عربیہ میں دور حدیث میں صحاح ستہ اور موطئین کا بالاستیعاب درس شروع ہوا۔ الحمدللہ اسی شجرہ مبارکہ کی ایک شاخ ہمارا یہ ادارہ بھی ہے جس کی سرزمین پر یہ مبارک مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ جو جامعہ کبھی کالیڑا گاؤں میں بشکل حفظ کلاس شروع ہوا تھا، جس کی مختصر رویداد یہ ہیں کہ جامعہ کی تاسیس بدست حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ 4 شوال المکرم سن ہجری 1393 میں بروز بدھ مطابق 13 اکتوبر سن عیسوی 1973 میں ڈالی گئی، جو ابتداءً قریہ کالیڑا میں ایک مختصر حفظ کلاس کی شکل میں شروع کیا گیا، پھر گاؤں سے اس موجودہ مقام پر منتقل کیے جانے کے بعد حضرت والا مرحوم کی حیات ہی میں درجات کا اضافہ ہوتا گیا، اور ابھی یہ سلسلہ درجہ عربی چہارم تک پہنچا ہی تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے رحمہ اللہ رحمتم واسعہ۔ پھر اہتمام کی باغ دوڑ مرحوم موصوف ہی کے داماد حضرت اقدس مولانا محمد شریف صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے سپرد ہوئی، اور حضرت موصوف تادم حیات اس چمنستانی علم کی اپنی خونے جگر سے آبیاری کرتے رہے، اور آپ ہی کے دور اہتمام میں درجہ پنجم کا آغاز ہو گئے۔ ابھی پنجم کا آغاز ہوا تھا کہ درجہ مشکات کے افتتاح کی تمنا بھی دل میں انگڑائیاں لینے لگی، چنانچہ بتوفیق الہی ٹھیک 12 سال کے بعد یہ مبارک پودا بھی لگا دیا گیا، اور اس طرح جامعہ کے در و دیوار سے قال اللہ کے ساتھ قال الرسول کی صدائیں بھی بلند ہونے لگی۔ مگر 3 ماہ کا قلیل عرصہ گزرا ہی تھا کہ حضرت اقدس اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کچھ کر گئے، تغمد اللہ بغفرانی و رحمتی۔ اس کے بعد زمام اہتمام ارکان شورا ہی کے ایک رکن حافظ محمد شریف قاسمی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کی گئی، مگر زندگی نے وفا نہ کی، اور 5 سال گزرے ہی تھے کہ آپ ہمارے درمیان نہ رہے۔ خدا آپ کی لحد پر رحمت افشانی کرے، آمین۔ بعد اہل شورا کے فیصلے کے بموجب یہ ذمہ داری مولوی عبدالحسیب صاحب قاسمی متظل العالی کو سونپی گئی، اور بحمداللہ آپ ہی کے زیر اہتمام دور حدیث شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو اہل علاقہ کی دیرینہ تمناؤں، اراکین شورا کے مفید مشوروں کا ثمرہ ہے۔ نیز اس سلسلے میں بحمداللہ مدارس عربیہ کے ذمہ داران اور دیگر علماء کرام کی تائیدات بھی شامل حال رہی۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن حبیبی کو ہمیشہ برگوبار کے ساتھ ہرا بھرا اور لہلہاتا رکھے، اور اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین۔ مکرمی سامنے، کافی دیر سے آپ کی نگاہیں اس ذی وقار عالم دین کی طرف اٹھ رہی ہیں، جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور، سینے میں امت کے لیے درد رکھنے والا دل ہے، جن کی آنکھوں میں ادب کا سرور، آواز میں سوز و حداد، انداز بیان جیسے کوئی ابلتا ہوا آبشار ہو۔ میں آپ حضرات کے درمیان زیادہ حائل ہوئے بغیر حضرت والا سے مؤدبانہ عرض پرداز ہوں کہ حضرت والا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا آغاز فرما کر اپنی قیمتی علمی فکری سوغات سے مستفید فرمائے، اور اپنی دعائیہ کلمات پر اس افتتاحی مجلس کا اختتام فرمائے۔ فجزاکم اللہ۔ عبارت خانی کے لیے میں کہوں گا سفیان مولوی پوری سلمہ کو کہ وہ باب اول کی روایت مع سند کے تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، وأجزل ثوابه وأوفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وغيره. حدیث بچوں، یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے جو میں نے ابھی پڑھی. اس حدیث شریف کو حدیث رحمت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا گیا. اے زمین والوں، تم دوسروں کو رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور مسلسل بالاولیت اس حدیث شریف کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے یہ حدیث سنائی. اگرچہ اس کا تسلسل بالعمل، تسلسل بالسند تو موجود ہے، لیکن تسلسل بالعمل یہ سفیان ابن عیینہ پر منقطع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اکابر پھر بھی اس کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اپنے شاگردوں کے سامنے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں. میں نے یہ روایت سب سے پہلے باضابطہ طور پر اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نقل کرتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قادر یوسف المحاضر المدنی، وہ نقل فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بدھانوی علیہ الرحمہ. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ نقل کرتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند پاک اور اس کی سند ان کی کتاب الفضل المبین الی احادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں اس کی سند موجود ہے.
میں نے بھی آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ آپ کا تسلسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی میں اس حدیث شریف کو بہت سے مشائخ سے نقل کرتا ہوں اور بہت سارے مشائخ نے اس عاجز و فقیر کو اجازت دی۔ بہرحال میں نے ایک سند تمہارے سامنے پیش کر دی تاکہ تمہارا تسلسل باقی رہے۔ اس کے بعد آپ جس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ سال ہی جو ہے وہ ان اقوال و افعال اور زندگی اور حالات کا ہے جن کا تعلق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال۔ بعض محدثین کا جملہ ہے کہ ادو زکات احادیث، حدیثوں کی زکات دیا گیا۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حدیث کی زکات کیسے؟ فرمایا 200 روایت پڑھو تو 5 روایت پر عمل کرو، یہ اس کی زکات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دور حدیث کے سال میں آپ تمام کتب کو ملا کر قریباً 40,000 روایتیں پڑھیں، اس لیے کہ خود بخاری شریف میں 7,000 سے زائد روایات، مسلم شریف میں قریباً 12,000 کے قریب روایات، اس کے علاوہ ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، معتین، اور اس کے علاوہ ان کتابوں کی شروحات میں بے شمار روایات ہیں، تو قریباً 40,000 روایتیں آپ پڑھیں گے۔ اگر 40,000 روایات میں سے آپ نے 2,000 احادیث پر بھی عمل کر لیا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب قادری المہادی المدنی نور اللہ مرقدہ، مقدمہ بخاری میں جہاں پر حدیث شریف کی غرض و غایت بیان فرماتے تھے کہ ان احادیث مبارکہ کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ عمومی طور پر اگرچہ غرض اور ہوتی ہے، غایت اور ہوتی ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ محرک علی الشیء کو غرض بولتے ہیں اور اس پر واقع ہونے والی چیز کو غایت کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے قریب شہر میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں بات یہ ہے کہ مجھے وہاں جا کر کتاب خریدنا ہے، یہ غرض آپ کا سفر ہے، اور آپ وہاں پہنچ کر کے کتاب خرید لیں، یہ غایت ہے۔ لیکن چونکہ دونوں میں اتصال ہے، ادھر غرض شروع ہوئی ادھر غایت آئی، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بول دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی غرض و غایت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک تو غلط روایتوں سے حفاظت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کے انتساب سے حفاظت۔ نمبر 2، عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا کی کامیابی حدیث شریف کے پڑھنے پر کیسے ہو؟ میں ایک مثال بخاری شریف میں آپ ایک روایت پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
ادو حقہ وحقنا علی اللہ، یہ اصول بیان ہے صاحب شریعت، تم سب کے حق ادا کر دو اور کوئی تمہارا حق نہیں دیتا ہے تم اللہ سے۔ یہ ایک ایسا اصول صاحب شریعت نے بیان فرمایا کہ اگر میں اور آپ اور دنیا کے انسان سب کے حقوق ادا کرنے پر آ جائیں اور کوئی ہمارا حق نہ دے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں تو دنیا کا سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آج جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ ہے، میں کسی کا حق نہ دوں سارے لوگ میرا حق، یہ بنیاد۔ استاد یہ چاہتا ہے کہ میں چاہے پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں طلبہ میرا احترام، اور طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن استاد میرا حق ہے۔ اہل مدرسہ یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ اور اساتذہ ہمارے مکمل حقوق ادا کریں چاہے ہم نہ دیں، اور طلبہ اور اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ہمارے سارے حقوق ادا کریں چاہے ہم کچھ نہ دیں۔ جھگڑے کی بنیاد ہی یہ ہے۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرے سارے حقوق پورے کرے چاہے میں خدمت نہ کروں، اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے سارے حقوق پورے کرے چاہے میں اس کی کفالت نہ کروں۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہ دوں لیکن لوگ میرا حق دیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سب کا حق دے دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا تم اللہ سے کہو۔ اس اصول پر اگر آ جائیں گے تو دنیا کا سکون نصیب ہو جائے۔ یہ ہے الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں بھی راحت اور سکون ملے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ صاحب شریعت علیہ صاحب السلام کی باتوں پر عمل کرنے سے عام طور پر یہ غرض و غایت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی اپنی طرف سے ایک بات اور بیان فرماتے ہیں، اور اس بات کو نقل کرنے سے پہلے حضرت فرماتے تھے چکی کا پاٹ یہ ہے۔ حضرت جب بھی اپنی رائے پیش کرتے تھے تو اپنا نام رکھا تھا چکی کا پاٹ، اور شروع سبق میں حضرت ایک واقعہ سناتے تھے، ایک لطیفہ سناتے تھے، بوجھ مذکر کا۔ فرمایا کہ ایک جاہل پیر تھا، اس کے جاہل مرید تھے، زمین پر نشان تھا، تو مریدوں نے پیر سے سوال کیا کہ حضرت یہ کس کا نشان ہے؟ تو پیر پہلے ہنسے پھر روئے، تو مریدوں نے کہا حضرت اب 3 سوال، آپ ہنسے کیوں، آپ روئے کیوں، اور یہ ہے کیوں؟ فرمایا مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ چلو میں تم میں موجود ہوں تو یہ حقائق بتاتا، اور رونا اس پر آیا کہ جب مر جاؤں گا تو تمہیں کون بتائے گا، اور یہ ہے کیا؟ فرمایا ہرن بھاگ رہا تھا۔ پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں ہاتھ چکی چلتی، اس کے 2 پارٹ ہوتے، اوپر کے پارٹ میں سوراخ ہوتا، تو ہرن بھاگ رہا تھا، چکی کے پارٹ میں اس کا پاؤں پھنس گیا، تو وہ اتنے بڑے پتھر اور پارٹ کو لے کر بھاگا، یہ اس کا نشان۔ حضرت شیخ یہ لطیفہ سنا کر فرماتے تھے کہ اس جاہل پیر کو اتنا پتا نہیں کہ بھلا اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے بھاگے گا، وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان۔ حضرت یہ لطیفہ سنا کر یہ فرمایا کرتے تھے
کہ جیسے وہ جاہل پیر کے جاہل مریدین تھے، ویسے ہی میں جاہل استاد ہوں، تم جاہل شاگرد ہو۔ یہ شروع سبق میں حضرت لطیفہ سناتے تھے، اور اس لطیفے کو سنا کر کے یوں کہتے تھے کہ یہ ہے چکی کا پاٹ، یعنی میں جاہل ہوں۔ اب جب بھی بخاری شریف میں اپنی رائے پیش کرنا ہوتا تو حضرت وہاں بولتے تھے چکی کا پاٹ یہ ہے۔ تو غرض و غایت کے اوپر حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی، لیکن فرمایا چکی کا پاٹ یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں آخرت میں کوئی ثواب نہ دے، کوئی نیکی نہ دے، کچھ نہ دے، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے، شیخ کہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اس کو کیوں پڑھ رہے ہو، تو میں یہی کہوں گا میرے محبوب کی ادائیں ہیں جو مجھے پیاری، یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں۔ اور ہر ایک کو اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور پھر حضرت جوش میں آ کر محبت اور شوق میں شعر پڑھتے تھے، امر علی الدیار دیار لیلا وقبل الجدار بدل جدارا۔ مجنو صرف اس بنیاد پر ہر مکان کو بوسہ دیتا ہے کہ شاید اس مکان کو بھی لیلا کا ہاتھ لگا ہو، تو یہاں تو حال یہ ہے کہ صاحب شریعت کی ساری زندگی ہی ہمارے ساتھ، ہم اپنے محبوب کی اداؤں کو شوق اور ذوق سے کیوں نہ پڑھیں، پیار اور خوشیوں کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نے اس لیے نقل کر دیا کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ میں محدث بن جاؤں، میں شان والا بن جاؤں، میں شیخ الحدیث بن جاؤں، یا میں شاندار تقریر کر کے دنیا کما لوں، اگر ان نیتوں کے ساتھ یا مجھے سند مل جائے، اعلیٰ نمبرات سے میں فائز اور مرام ہو جاؤں، اگر ان نیت سے پرا ہے تو یہ سب نیتیں یہیں رہ جائے گی، سال پورا ہونے پر کچھ بھی نہیں ملے۔ ہمیں جو پڑھنا ہے وہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں اور ہمیں اپنے محبوب سے محبت ہے، اس لیے ہم آخری اداؤں کو پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف کی تعریف علماء نے مختلف انداز میں نقل فرمائی، میں صرف ایک تعریف نقل کرتا ہوں۔ علم الحدیث هو علم ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والاحوال والتقاریر حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام۔ علم حدیث وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے حضرت کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش، آپ نے نقیر نہیں فرمایا، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ آپ کتاب الجنائز بخاری شریف میں جا کر پڑھو گے، ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر رسول سے ایک مسئلہ ثابت کریں گے۔ ایک عورت نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین عبا پیش کی بطور ہدیہ، حضرت نے یوں جھک کر لی، زیب تن فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا روایت میں نام نہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ حضرت اندر گئے دوسرے عبا کو لینے کے لیے، تو اور صحابہ نے ان سے فرمایا جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی۔ تو وہ کہنے لگے
کہ میں ابا سے محبت کی بنیاد پر میں نے نہیں مانگا، میں نے تو اس لیے مانگا کہ جسد اطہر سے لگ چکا ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں، اس لیے مانگا۔ اللہ کے نبی اس بات کو سن رہے تھے، لیکن آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو شریعت کی جواز، اس لیے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کفن بنانے کو کہا اور حضرت نے نکیر نہیں فرمائی۔ ایسی بہتری مثالیں آپ روایتوں میں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے احوال، آپ کے حالات، آپ کی کیفیات، حتیٰ کہ آپ کی حرکتیں، روایتوں میں آپ یہ بھی پڑھو کہ مثلا آپ کلام فرماتے تھے تو آپ نے ہاتھ یوں کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ والسکنات، آپ خاموش رہے، یہ بھی حدیث ہے۔ عالم بیداری کی حرکات اور سکنات، یہ بھی حدیث ہے۔ اور عالم منام اور عالم نیند کی حرکات و سکنات، یہ بھی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا یہ حدیث شریف ہے، اور ہمیں آپ کی اداؤں سے محبت ہے، اس لیے ہم ان احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس سال میں 40,000 سے زائد روایتیں پڑھیں۔ ہمیں اس نیت سے حدیث شریف کو پڑھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہ نہیں کہ دوسروں کو بتانے کے لیے یا سند اور ڈگری کو لینے کے لیے یا شیخ المشائخ بننے کے لیے، اس لیے نہیں، ہم اپنی زندگی کو درست کریں، اس نیت سے ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں۔ بڑے فضائل ہیں حدیث شریف کے پڑھنے کے۔ روایتوں میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نزل اللہ امرأ سمع مقالہ وحفظها ووعاها فرب مبلغ فقہ غیر فقیہ ورب مبلغ افقہ منہ۔ نظر اور نظر، اس کو دونوں طرف بالتخفیف بھی پڑھا گیا، بالتشدید بھی پڑھا گیا۔ یہ دعا ہے یا خبر ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ وہ آدمی جس نے میری روایت کو سنا، محفوظ کیا، پہنچایا، اس لیے کہ جس کو پہنچائی جاتی ہے وہ کبھی فقیہ ہوتا ہے، کبھی فقیہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ آپ خبر دے رہے ہیں، اگر یہ روایت خبر ہے تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کبھی جھوٹی نہیں۔ آپ سچے ہیں، اصدق، آپ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً احادیث مبارکہ کے طالبین کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، یہ قاری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اکثر لوگوں نے اس کو دعا سے تعبیر کی، یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو کل نبی مجاب، ہر نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ مستجاب ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی ہے۔ آپ دعا دے رہے ہیں کہ جو انسان میرے کلام کو پڑھے گا، سنے گا، محفوظ کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا،
آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور نبی کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے طالبین حدیث کی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو طالبین حدیث ہیں یا قارئین حدیث ہیں، لیکن نہ ان پر وہ تازگی ہے اور نہ اس کے ساتھ ان کی طبیعتوں میں فرحت و انبساط ہے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام محل نظر ہو گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام تو اپنی جگہ 100% سے، لیکن طالبین حدیث کی نیت کا فتور، جس کی بنیاد پر یہ فضیلت ہم کو نہیں ملی۔ میں نے بتایا جیسے ان مختلف نیتوں کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ آپ کی دعا ہم تک پہنچتی نہیں۔ دوسری روایت جس سے اس فن شریف کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے۔ ناول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، ناول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر وغیرہ بہت سارے محدثین نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھنے والے طالبین حدیث، جو حدیث شریف کے طلباء ہیں، طالبین ہیں، یہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے، اس لیے کہ آپ بخاری شریف میں روایت پڑھو گے تو فوراً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں روایت پڑھو گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ، معتین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی آتا چلا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں بولا تو یاد رکھو محبت کی کمی۔ نبی کی زبان پر وہ بخیل ہے، نبی کی زبان پر وہ کنجوس، نبی کی زبان پر وہ نبی سے دور رہنے والا، جو آپ کا نام نامی اس پہ گرامی آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے۔ یہ اور بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے اور باقی سنت قرار دیا، لیکن کچھ اکابر وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے جتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے درود شریف کے پڑھنے کو واجب قرار دیا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ صاحب شریعت کا نام نامی اس میں گرامی یہ سبب ہے، اور سبب کے پائے جانے پر مسبب ہو، یعنی جب جب نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی آئے گا تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا واجب ہو۔ واجب نہ مانو، چلو کم سے کم سنت تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسباق میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رکھ کے جب جب حضرت کا اس میں گرامی
تو ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، اس روایت کا مصداق طالبین حدیث۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں، میں نے صرف 2 روایتیں نقل تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو اس علم حدیث شریف کے لیے، اور آپ شوق اور رغبت کے ساتھ علم حدیث شریف کو پڑھو۔ یہ وہ علوم ہیں کہ جن کے اوپر جنت کی بشارتیں سنائی گئی، یہ وہ مقدس علوم ہیں کہ جن علوم کو دینے کے لیے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پاکیزہ مقدس مطہر تھا، لیکن جب یہ علوم دینے تھے تو مقدس قلب کو بھی 4 مرتبہ نکال کر مائے زمزم سے دھویا گیا، تب جا کر یہ علوم دیے گئے۔ آپ انداز لگائیں کہ یہ کیسے علوم، یہ علوم آپ پر رہے، اس لیے آپ کو ان کی قدر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس سال ہے اور شروع ہوا اور کل کو پورا ہو جائے گا، اور ایک نصاب ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، نصاب کی نیت سے نہ پڑھ، محبوب کی ادائیں ہیں اس نیت سے پڑھ۔ امام شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ آپ کو ایک حدیث شریف ملی کوفہ تھا، لیکن سند نزول کے ساتھ یعنی ایک درجہ نازل تھی اور سند عالی کا راوی موجود تھا۔ آپ کو پتا چلا کہ اس سند کا اوپر کا راوی مکہ المکرمہ میں، تو حدیث شریف تو مل گئی لیکن ایک درجہ نزول ہے۔ سند عالی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوفہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کرا۔ مکہ شریف جب پہنچے تو پتا چلا کہ وہ راوی جن کی یہ روایت ہے وہ مدینے شریف چلے گئے، تو آپ مکے سے مدینے گئے۔ مدینے شریف جب پہنچے تو پتا چلا کہ وہ راوی مدینے شریف سے کوفہ چلے گئے، تو پھر آپ سفر کاٹ کر پھر کوفہ آئے، ایک سند عالی کے لیے کوفہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ۔ یہ سوائے نبی کی محبت کی اور کون سی چیز تھی جو ان کو دوہرا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ۔ اسی لیے محدثین سے یہ پوچھا گیا کہ تمہاری مرغوب شے کون سی، تمہاری پیاری چیز کون سی، تم کس چیز کو پسند کرتے؟ فرماتے ہیں 2 چیز، سند عالی و بیت خالی، سند عالی و بیت خالی۔ ہمیں عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے۔ سند جتنی عالی ہو اتنے ہی کم وسائل سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے، اور خالی مکان ہوگا تو ہم خلوتوں میں بیٹھ کر کتابیں دیکھتے رہیں۔ لیکن عمومی طور پر آج کل ہم طلباء کا مزاج مجلس بازیوں کا، جب تک مجلسیں ہماری نہیں ہوتی وہاں تک ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے محدثین کا حال یہ تھا کہ وہ سبق پڑھاتے تھے اور خلوت۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ سبق پڑھا کر فوراً کمرے میں چلے جاتے ہو، کسی سے ملتے جلتے نہیں، تو آپ کو وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے گھبراہٹ ہو سکتی ہے، تنہائیوں میں میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے نبی میرے ساتھ ساتھ۔ نبی سے مطلب احادیث مبارکہ، اللہ کے نبی میرے ساتھ ساتھ۔
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ علوم بہت عالی ہے، اور ان علوم کے لیے ہمارے محدثین نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اور ان علوم کے لیے ذرہ برابر بھی ہمارے اکابر محدثین نے نبی کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دی۔ میں آپ کو مختصر 2-3 محدثین کے حالات بتاؤں۔ مسلم شریف کے مقدمے میں آپ پڑھو گے، زید بن ابی انیسہ، ان کے بھائی ہے یحییٰ بن ابی انیسہ، مقدمہ مسلم میں یحییٰ بن ابی انیسہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت تمہارے بھائی زید بن ابی انیسہ سے میں روایت لوں، اس لیے کہ وہ محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں ان سے روایت لوں؟ تو یحییٰ بن ابی انیسہ سے فرمایا لا تاخذ عن اخی، میرے بھائی سے روایت نہ لینا، فإنہ کذاب، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، حدیث شریف کے لیے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ آپ بار بار روایت کرو گے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائیں گے علی ابن مدینی کی روایت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علی ابن مدینی سے بڑی محبت ہے۔ محبت کا انداز اس سے ہوتا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں مستصغرت علی احد الا علی ابن المدینی، میں نے اپنے آپ کو کبھی کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھا، مگر ہاں علی ابن مدینی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا۔ کسی نے یہ جملہ علی ابن مدینی سے نقل کر دیا تو علی ابن مدینی کہنے لگے دعو، چھوڑ دو اس کو، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یعنی بخاری تو بہت بڑا آدمی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علی ابن مدینی سے بہت محبت تھی، اور مثل مشہور ہے من احب شیئا اکثر ذکر، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو علی ابن مدینی کی روایت سے بھر دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا تو اس موقع پر علی ابن مدینی خاموش۔ امام احمد کو بڑا غصہ آیا کہ بڑوں کی خاموشی کبھی مقابل کے مسئلے کو مضبوط بناتا۔ کسی نے جا کر علی ابن مدینی سے بتایا تو علی ابن مدینی نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو میں نحیف البدن ہوں، نحیف الجسم ہوں، کمزور بدن ہوں، امام احمد کی طرف پورے برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، ورنہ میں بھی اسی مسلک کا قائل ہوں جس کے امام احمد ابن حنبل قائل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علی ابن مدینی اپنے باپ میں سچے تھے، اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو اس چارپائی پر آپ کے ناش کو رکھا گیا جس چارپائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو رکھا گیا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ علی ابن مدینی سے کسی نے سوال یہ کیا، غور سے سنو، کہ حضرت آپ کے والد صاحب عبداللہ ابن جعفر سے میں روایت لوں، وہ بھی محدث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے میں روایت لوں؟ تو علی ابن مدینی نے فرمایا باپ کا مسئلہ ہے، کسی اور سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ فرمایا نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے کہ ان سے روایت لیں۔ تو علی ابن مدینی نے جواب دیا کہ میرے باپ سے روایت نہ لینا، اس لیے کہ حدیث کا آدمی نہیں ہے۔ اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا۔ ابو داؤد شریف جو آپ پڑھتے ہیں سجستانی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے ابو بکر سے ہم روایت لیں؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بیٹے سے روایت نہ لینا، اس لیے کہ وہ حدیث کا آدمی نہیں۔
حدیث کی حفاظت میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا. ان کے سامنے اگر کوئی بات کی تو صرف اور صرف ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے نمونے کے طور پر آپ کو یہ واقعات اس لیے سنا تاکہ آپ کے دلوں میں عظمت پیدا ہو کہ یہ جس فن کو آپ کر رہے ہیں یہ فن کتنا اونچا ہے اور اس کا تعلق کس ذات سے، اور آپ شوق اور رغبت کے ساتھ پڑھنے والے بنے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جس کتاب کا آپ آغاز کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردیسبہ الجوفی البخاری رحمہم اللہ تعالی. آپ اپنے اساتذہ سے سنو گے کہ ان کے دادا پردادا نصرا عیسائی آتش پرست مجوسی تھی، آگ کے پجاری تھی. ہمارے وہاں جس کو پارسی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کو اتنا بڑا کام لینا تھا تو مجوسی کو ایمان دے کر اس کے گھر میں امام وقت کو پیدا کر دیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. 2 سال تک ان کی والدہ دعا کرتی رہی. ایک رات خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بہن اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی. رات ہی میں محمد ابن اسماعیل کو اٹھایا تو اللہ نے بینائی عطا فرمائی. ہم نے اپنے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے سنا کہ ماں کی دعاؤں سے بصارت بھی ملی اور اللہ نے اپنے فضل سے بصیرت بھی عطا فرمائی. بصارت بھی ملی، بصیرت. اب تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا، ایسی زبردست کتاب لکھی کہ آسمان کے نیچے اس سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں قرآن کریم کے بعد. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کتاب کا نام بخاری شریف نہیں ہے، یہ تو صاحب کتاب کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے بخاری شریف کہہ دیا. اس کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ ہے پورا نام اس کتاب کا. الجامع جس میں 8 فن سے بحث کی جائے، المسند جس میں سندوں کے ساتھ روایتیں نقل کی جائے، الصحیح صحیح روایتیں نقل کی جائے، المختصر مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. آپ کی مبارک زندگی کو اس کتاب میں آپ نے بیان فرمایا. یہ کتاب قریباً آپ نے 16 سال میں تصنیف فرمایا، یعنی اس کتاب کو مکمل کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 سال لگے. اور پھر آپ نے اپنی اس کتاب کو اپنے مائناز 3 استاذوں کے سامنے پیش کیا، علی ابن مدینی، امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین. اور ان تینوں نے اس کتاب پر صحت کا سکہ لگایا سوائے 4 روایتوں کے جن پر ان اکابر کو اشکال تھا. لیکن شراح حدیث فرماتے ہیں کہ ان 4 احادیث میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ صحیح تھی. آپ نے اپنی اس کتاب میں روایتوں کو لکھنے کے لیے جو طہارت کا کام انجام دیا، 2 رکعت غسل کرنا پہلے،
یا وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد شرع صدر ہو جانے کے بعد اپنی کتاب میں جگہ دینا۔ آپ انداز لگائیں کہ آپ 7,000 سے زائد احادیث لائے ہیں، تو آپ نے 7,000 سے زائد تو غسل فرض، اور ہر حدیث پر 2 رکعت، تو 14,000 سے زائد رکعتیں پڑھی، اور تب جا کر یہ کتاب پوری فرمائی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ روزانہ غسل کر کے آئیں، کر لیں بہت اچھا، کم سے کم وضو کر کے تو آئیں۔ ہمارے طلبہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ بلا وضو کتاب پڑھتے، نیند سے اٹھتے چل کم سے کم وضو کر کے تو ان کتابوں کو پکڑا کریں، تاکہ علم کا نور آئے، احادیث مبارکہ کا نور آئے، اور ہمارے قلوب مجلہ اور منور ہو۔ ہم کیا ذات اقدس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ میں تو ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، میں میری زبان سے نبی کی تعریف کیا کروں، حقیقت یہ ہے کہ میرے کلام کی تعریف نبی کے تذکروں کی وجہ سے ہو۔ ہم نبی کی تعریف کیا کریں گے؟ یوں کہیے کہ نبی کے تذکروں سے اللہ ہماری تعریف کروائے۔ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام کم سے کم وضو کر کے آیا، اور شروع میں تو یہ دنیا بہت بڑی ہے جو آپ اپنے استاد محترم سے پڑھتے رہو گے، جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے۔ میں ابتدائی حدیث شریف اور باب کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے فرمایا، اور وحی کے مسئلے کو سب سے پہلے ذکر فرما کر آپ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہر مصنف نے آغاز کتاب اپنے اپنے انداز میں فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی بحث سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا جو اصلاً مقدمہ صلاۃ ہے۔ علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب صحابہ سے آغاز فرمایا۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر اثر، ہر ایک کے مطمح نظر کوئی نہ کوئی بات ہے۔ جنہوں نے طہارت سے آغاز کیا ان کی وجہ یہ ہے کہ اہم ترین عبادت نماز ہے، اور نماز کے شرائط میں کثیر الجزیات شرط طہارت، اس لیے طہارت سے آغاز فرمایا۔ مناقب صحابہ سے ابتدا کی وجہ یہ ہے کہ ان علوم کو لینے والے حضرات صحابہ ہیں، تو ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے۔ امام مسلم نے سند سے آغاز فرمایا، اس لیے کہ لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء،
اگر سند نہ ہوتی تو جو جس طرح چاہے بول دیتا، لیکن سند کا مطالبہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ جھوٹی حدیثوں کے بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آغاز فرمایا وہ سب سے نرالا، وہی سے آغاز فرمایا اور اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ پہلے نبی کی نبوت تو ثابت کرو۔ نبوت ثابت ہوگی تو نبی کے کلام کے لیے سند کی ضرورت ہے۔ نبوت ثابت ہوگی تو نماز کا مسئلہ ہوگا، نبوت ثابت ہوگی تو صحابہ کا مسئلہ ہوگا۔ پہلے نبوت تو ثابت کرو، اس لیے آپ نے وحی سے آغاز فرما کر نبوت کو ثابت فرمایا، اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو پھر اس صورت میں ایمان کا مسئلہ ذکر فرمایا کہ اب ایمان لانا ہے، اور جب ایمان لائے تو ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا ہے، لیکن ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے، اور پھر کتاب العلم کے بعد اعمال کو بیان کرنا شروع کیا، اور اس میں عبادات کو مقدم فرمایا، پھر معاملات کو شروع فرمایا، الی آخرہ پوری کتاب کو بالترتیب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا۔ تو سب سے پہلے آپ نے وحی سے آغاز فرمایا، اب بات پر بحث اور بد الوحی الی رسول اللہ کی مستقلاً بحث، اور رسول اللہ کس کو کہا جاتا ہے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، کتنے رسول ہیں، کتنے انبیاء ہیں، یہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ کتاب کے شروع میں پڑھتے رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کو ذکر فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جیسے اور انبیاء پر ہم نے وحی اتاری اسی طرح آپ پر بھی وحی اتاری ہے۔ وہ صاحب وحی تھے، صاحب نبوت تھے، آپ بھی صاحب نبوت تو صاحب وحی ہے۔ پھر یہاں ایک بہت بڑا اشکال آپ پڑھو گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے بعد سیدھی کتاب کو شروع کر دیا، خطبہ نہیں پڑھا، خطبہ نہیں لکھا آپ نے، حالانکہ روایتوں میں مطالبہ ہے خطبے کا، صلاۃ و سلام کا، حمد رب تبارک و تعالی کا، ان تمام کا احادیث میں مطالبہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے ہی کو ترک کر دیا جس میں نہ صلاۃ و سلام ہے، نہ حمد اللہ ہے، نہ اللہ کی حمد ہے، نہ وجہ تصنیف ہے، کچھ بھی نہیں، بس سیدھی کتاب کو شروع کر دیا۔ اس پر قریباً 12-13 جوابات دیے گئے۔ اب وہ آپ پڑھتے رہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اسی میں حمد اللہ آ گیا، لیکن اشکال یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کہاں ہے؟ بعضوں نے یہ کہا کہ جن روایتوں میں حمد اللہ اور صلاۃ و سلام کا ذکر ہے اس میں تحریر کہاں شرط ہے؟ بہت ممکن ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کتاب میں زبان سے پڑھ دیا ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اتباع فرمائی، اور قرآن کی پہلی وحی بغیر حمدللہ کے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بعضوں نے فرمایا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط نبویہ کا اتباع فرمایا، نبی علیہ السلام کے جتنے خطوط ہیں اس میں حمدللہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ اگلے ہی صفحے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نقل کیا ہے جس میں حمدللہ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی امت کے نام پر ایک خط لکھ رہا ہوں، اس لیے آپ نے خطوط نبویہ کا اتباع فرمایا اور ترک حمدللہ فرمایا۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جواب یہ تھا اپنی زندگی کے اخیر میں، جو حضرت جواب دیتے تھے وہ یہ تھا
کہ مدینہ شریف کی زندگی میں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، عزیزم علی یوسف سلمہ یعنی مولانا یوسف صاحب حضرت اور ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم آپ سے بخاری شریف پڑھنا چاہتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ میرے پاس مراجعات کے لیے کتابیں نہیں ہیں، تو میں کیسے کتابوں کے بغیر تمہیں پڑھاؤں؟ فرمایا خواب میں نے دیکھا کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اور میں نے کتاب کھولی، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا پڑھاؤ، جہاں ضرورت پڑے گی میں بتا دوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھانا شروع کیا اور پہلا ہی یہ اشکال آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترک حمدلہ فرمایا۔ شیخ کہتے ہیں میں اس پر جواب دیتا جا رہا تھا، یہ جواب یہ جواب یہ جواب، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑوس میں سے مجھے کہا کہ بھائی میں نے یہ مستقل کتاب نہیں لکھی بلکہ کاپی کی شکل میں لکھا تھا، مثلا وحی کی ایک الگ کاپی، ایمان کی ایک الگ کاپی، علم کی ایک الگ کاپی، تو مستقل کتاب تھی نہیں، کاپیوں کی شکل میں تھی، اس لیے میں نے ترک حمدلہ فرمایا۔ حضرت شیخ اخیر میں پھر یہی جواب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اصلا یہ کتاب اس طرح پر نہیں تھی اس لیے ترک حمدلہ فرمایا، لیکن ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس جواب پر اشکال تھا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو مکمل لکھ کر 16 سال میں اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کی تھی، اور خود حضرت شیخ زکریا کی تحقیق یہ ہے کہ 16 سال میں پوری ہوئی، اور پھر یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی اور امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی، تو مکمل کتاب پیش کی تھی، کاپیاں کہاں پیش کی؟ معلوم یہ ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے اس جواب پر بہرحال اشکال ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترک حمدلہ فرمایا ہے اس پر متعدد جواب علماء نے دیے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث شریف نقل فرمائی، اس حدیث کو حدیث نیت کہا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ایک دو مسئلے اس حدیث شریف کے سلسلے میں سن لیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث شریف کو مخصوص بالعبادت کر دیا کہ بس نماز کی حد تک انما الاعمال بالنیات ہے، اور ایک لمبی چوڑی بحث وضو کے بعد میں کہ وضو میں نیت کریں گے یا نہ کریں گے، اور ایک لمبی چوڑی بحث انما الاعمال بالنیات سے کرتے ہیں۔ عزیزوں میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے وہاں بھی نیت تو سنت ہے، چلو واجب نہ ہو، سنت ہے، پھر ہم کیوں وضو سے پہلے نیت نہ کریں؟ کر لینا چاہیے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر نیت نہیں کی تو وضو ہو گیا، ثواب نہیں ملا، تو ثواب لینے کے لیے تو کم سے کم ہمیں نیت کر لینا چاہیے۔ خامخواہ کے الجھاؤ میں بحث میں پڑھنا، لمبی چوڑی تقریریں کرنا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، اس روایت کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے، اس روایت کا تعلق معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، تمام شعبوں سے اس روایت کا تعلق ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے مرتبہ شیخ کو میں حج کے لیے چھوڑنے جا رہا تھا سہارنپور سے دہلی۔ عموماً حضرت کا مزاج سفر میں بات کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس موقع پر نہ معلوم شیخ نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ حنیف، اگر صحیح نیت کے ساتھ غلط نیت مل جائے تو کیا اصول ہے؟ میں خاموش رہا، تو حضرت نے فرمایا کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ اعمال جس میں بیچ میں انقطاع ہے، تسلسل ہے، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع کر دی تو اب سلام تک بیچ میں انقطاع نہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جس میں بیچ میں انقطاع ہے، جیسے درس ابھی پڑھاتے ہوئے بند کرنا چاہو تو بند کر سکتے ہو، تلاوت قرآن
بند کرنا چاہو تو بند کر سکتے ہو۔ فرمایا جن اعمال میں تسلسل ہے، انقطاع نہیں، اس میں اگر صحیح نیت کے ساتھ غلط نیت مل جائے تو غلبے کا اعتبار ہو۔ غالب صحیح نیت ہے تو وہ عمل مقبول، اور غالب اگر ریاکاری ہے تو وہ عمل مردود۔ اور جن اعمال میں انقطاع ہے تو جہاں تک صحیح نیت ہے وہ قبول ہوگا، اور جہاں سے ریاکاری شروع ہو گئی وہ مردود ہو جائے۔ یہ ایک بہترین اصول حضرت نے بیان فرمایا تھا، اور پھر ایک جملہ مجھے کہا تھا، یہ 45 سال کا زندگی کا خلاصہ ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ حضرت نے فرمایا اس وقت کہ یہ 45 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف سے کتاب کا آغاز فرما کر ہمیں تصحیح نیت کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ اپنی نیت کو صحیح کرنا۔ مجھے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یاد آتی ہے کہ یہ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہ صحابی تھی، اس لیے جہاں عورت سے نکاح کرنا مقصود ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ درجے میں تو نبی کا تعاون بھی مقصود ہوگا، 100% عورت نہیں۔ اس لیے کہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% عورت ہی کی نیت تھی، وہ صحابی رسول ہے، کچھ نہ کچھ تعاون نبوی کا مسئلہ ہوگا، لیکن غالب چونکہ عورت کا مسئلہ تھا۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کچھ نہ کچھ نیت تعاون نبوی کی ہے، پھر بھی نبی نے یہ بیان فرما دیا کہ دنیا کے لیے ہجرت کرو گے تو دنیا ہی ملے گی، دین نہیں ملے گا، تو جس کی 100% نیت دنیا کی ہے اس کو دین کے اندر سے کیا مل سکتا؟ اس لیے ہمیں تصحیح نیت کی ضرورت۔ حدیث بچوں مطالعے کا مزاج بناؤ، کتابیں پڑھو، حاشیوں کو دیکھو، کتاب کو حل کرو، خوب محنت اور ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھو، اپنے اساتذہ کا اپنے بڑوں کا ادب کرو، مدرسے کو اپنا محسن سمجھو، اساتذہ کو اپنا محسن سمجھو، مدرسے کی انتظامیہ کو اپنا محسن سمجھو۔ یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کو اپنا محسن سمجھ کر ان کے احسان تلے ہم علم کو حاصل کرنے والے بنے۔ مبارک ہو کہ آپ دور حدیث کا سال شروع کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہوں میں مبارکہ کی برکات سے مجھے اور آپ کو خوب مالا مال فرمائے، ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ مزین و منور فرمائے، تعالیٰ شرور فتن سے ہماری سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور جتنے انوار و برکات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے اکابر جنہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی، محنتیں کی، جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہم تک یہ علوم پہنچے، اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں خاص طور پر آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے اکابر جو ہیں، اکابر دیوبند، ان کے علوم کو بھی خوب پڑھو۔ ان کے علوم میں وہ باتیں ہیں جو رازی اور غزالی کے علوم میں تھے۔ میں واقعتاً کہتا ہوں، آپ فیض الباری کو دیکھو گے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال قائم کیا ہے فیض الباری میں کہ جیسے قرآن کریم سرکاری طور پر حضرت عثمان کے دور میں جمع ہوا، تو احادیث مبارکہ کو سرکاری طور پر کیوں جمع نہیں کیا گیا؟ دور صحابہ میں، یہ تو دور تابعین میں جمع ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، دور صحابہ میں احادیث مبارکہ کو کیوں جمع نہیں کیا گیا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر دور صحابہ میں سرکاری سطح پر احادیث جمع ہو جاتی قرآن شریف کی طرح تو یہ تواتر کا حکم ہو جاتا ہے،
اور جب ساری روایات متواتر ہوتی تو تواتر سے فرض و واجب ثابت ہوتا ہے، تو تمہاری سنت اور مستحبات کے مسئلے کہاں سے نکلتے؟ یہ فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ جو مسائل ہیں، اس کو ثابت کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا منشا ہی یہ ہوا کہ دور صحابہ میں جمع نہ ہو بلکہ دور تابعی میں جمع۔ یہ وہ اشکال ہے جو حضرت شاہ صاحب نے کیا، اور جواب بھی شاہ صاحب۔ بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے ابھی اپنے بچوں کو کل ہی سبق میں نقل کیا کہ شاہ صاحب کتاب الجنائز کے شروع میں فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں دو شان ہیں، کلمہ ایمان بھی ہے اور کلمۃ الذکر بھی ہے۔ ایمان بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ تو مرنے والے کو کون سا کلمے کا مطالبہ ہے، کلمۃ الایمان یا کلمۃ الذکر؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو اس کے دل میں موجود ہی ہے، کلمۃ الذکر کا مطالبہ ہے، یعنی مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کراؤ، لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کرو۔ اب شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جب ذکر ہی کا مطالبہ ہے تو بے ہوشی کی وجہ سے اگر مرنے والا موت کے موقع پر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ پایا تو تم اس کے بعد میں بدظن نہ ہو جانا کہ وہ بے ایمان گیا۔ بے ایمان نہیں، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، بغیر ذکر کے گیا، اور ذکر مستحب ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ بہرحال ہمارے اکابر کے علوم جو ہیں، آپ ان سے مستفیض ہو تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا علم کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے بزرگوں کے علوم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر معاف فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں للہیت عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں للہیت عطا فرما۔ اللہ زندگی کا ایک لمبا حصہ گزر چکا، ہمیں اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہ ہوا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، ہمیں للہیت عطا فرما۔ اللہ کبھی کبھی ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں ریاکاری والا، تو زمین بھی ہم کو کہتی ہے اے ریاکار جلدی سے سر اٹھا لے، تیری وجہ سے تو نے مجھ کو بھی خراب کر دیا۔ اللہ ریاکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، شہرت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ کاغذ کے پھول ہیں، اے اللہ یہ دنیا کے دو ٹکڑے ہیں، اے اللہ دنیا کے یہ دو بول ہیں، اے اللہ اس کی بنیاد پر ہمیں اپنی آخرت کو برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان بچوں کو علوم نافعہ نصیب فرما، علوم ذرہ سے حفاظت فرما، اپنے علوم سے مالا مال فرما۔ اللہ اپنے حبیب کے علوم کا فیضان فرما، ہم سب کو احادیث مبارکہ کا شوق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی سے سچی اور پکی محبت و عقیدت نصیب فرما۔ اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، اللہ منتظمین کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما۔ اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے اے اللہ اس مدرسے کی خصوصاً اور جمیع مدارس کی عموماً حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس میں جان پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما۔ اے اللہ خدام دین کو واقعتاً خدام دین بن کر کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
آپ کی رضا والے اعمال نصیب فرما، آپ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جمیع محدثین کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہم سے ملنے والوں کے متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت رحمتیں عطا فرما، عافیت اور حلال کی روزی عطا فرما، حرام کی روزی سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما، ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ مجمع محض تیرے نام پر اور تیرے محبوب کے نام پر آیا ہوا ہے، ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، ان کے حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جب تک جلائے آب و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اے اللہ ہمیں تلاوت پر موت عطا فرمانا، ہمیں اللہ پردے پر ہاتھیں موت عطا فرمانا، ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں تیری رضا پر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ تیری ناراضگی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کتے اور بلوں کی طرح رجھرتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں وہ موت عطا فرما کہ تیرا پروانہ ہم کو مل رہا ہو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ سال کی ابتدا اچھی ہو رہی ہے، سال کی انتہا بھی اچھی فرما دے، پورا سال عافیت کے ساتھ گزار دے اور فتنوں سے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا مسافے میں بہت دیر ہو جائے گی، مجھے چلنا ہے۔